رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ تکبیرات پڑھ لیں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 139 سے 140 دو آیات کی تفسیر کریں گے. اس کے بعد اس رکوع کے وقفات تدبریہ ہوں گے کیونکہ یہ تدبر القرآن کی کلاس ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تلاوت. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، دو لفظوں میں ان کی تباہی کا حال بیان کر دیا گیا ہے. ان کا عمل کیا تھا؟ تکذیب. اور ان کا انجام کیا تھا؟ ہلاکت. تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا دیتا ہے، نہیں مانتا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر کا انکار کر دیتا ہے، اس کی باتوں کا، اس کے پیغام کا مذاق اڑاتا ہے، پھر الٹیمیٹلی اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ ان کی تمام نعمتیں ان سے چھن گئیں، تمام اکرامات، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا وہ واپس لے لیا. ان کی اب تک ساری کی ساری آبادی، باغات، چشمے، مویشی، مال متاع، محلات، بڑی بڑی عمارتیں، سب کچھ ختم، سب کچھ چھن گیا. لیکن انجام یہ کس چیز کا تھا؟ تکذیب کا. فَكَذَّبُوهُ، ہو سے مراد یہاں ہود علیہ السلام ہے کیونکہ پیچھے انہی کا واقعہ چلا آ رہا ہے. یعنی انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو نتیجتاً ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ ایسی ہوا کے ساتھ جو بڑی ہی سرکش قسم کی تھی، یخ ٹھنڈی اور سرکش. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو مختلف طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کے ذریعے ہلاک کیا. کچھ کو پانی کے ساتھ ہلاک کیا اور کچھ کو
زلزلوں کے ساتھ، کسی کے اوپر آگ برسائی، کسی پہ پتھر برسائے. تو جس طرح کا ان کا طرز عمل تھا اسی طرح کی ان کی سزا اس سے ملتی جلتی تھی. قوم عاد کو اپنی طاقت پہ بڑا مان تھا، اپنی قوت کا بڑا زوم تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہوا کے ذریعے عذاب دیا. کیوں؟ ہوا جو ہوتی ہے وہ کسی ہلکی پھلکی چیز کو اڑا کے پھینکتی ہے نا، لے جاتی ہے اڑا کے. تو تم اللہ کے نزدیک، یعنی بتانا کیا مقصود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تم تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوا کے آگے بھی نہ ٹھہر سکے. اور اگر دیکھا جائے تو ہوا جو ہے یہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، بادلوں کو اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور یہ عذاب جو تھا یہ آندھی کی شکل میں تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط رہا. اس عذاب نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر ڈالا. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے تدمر کل شیء بامر ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی. جب آندھی آئی تو سمجھے گھٹا چھا گئی ہے، خوش ہو گئے. لیکن جب وہ آندھی رک کر ہی نہ دی، اب دیکھیں جب کبھی آندھی آتی ہے، ابھی پچھلی رات بھی کچھ تجربہ کیا ہوگا، اس سے پہلے بھی پچھلی رات نہیں، اس سے پچھلی رات، تو دل کیا چاہتا ہے جب آندھی آتی؟ چاہے ٹھنڈی ہو ہوا یا کچھ بھی، دل گھبرا اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ایک خوف طاری ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس ختم ہو جائے. لیکن وہ ہوا چلنا بند نہ ہوئی، بلکہ چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی، اور تیز و تند ہوا تھی. اور پھر اس نے حق کا انکار کرنے والوں کو آخری حد تک برباد کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ تیز ہوا آتی، ایک آدمی کو اٹھا کر فضا میں بلند کرتی، نہیں اوپر اٹھا لیتی، پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹک دیتی، جس سے اس کا دماغ پھٹ جاتا اور وہ ٹوٹ کر رہ جاتا، اور بغیر سر کے ان کے لاشیں زمین پر بکھرے پڑے تھے، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. یعنی کھجور کا بھی جب جڑیں کٹ جاتی ہیں تو وہ تنا جو ہوتا ہے نیچے سے کھوکھلا ہوتا ہے، تبھی وہ ٹوٹتا ہے درخت. تو ان لوگوں نے پہاڑوں میں، غاروں میں اور اس کے علاوہ ویسے بھی بڑی بڑی تعمیرات کر رکھی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی. اور اب تک اس عذاب کے آثار آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کل بھی عمان اور یمن کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع ریگستان ہے، صحرا ہے، جو کسی زمانے میں بہت آباد تھا، لیکن اب وہاں کوئی زندگی نہیں پائی جاتی کسی بھی قسم کی. بلکہ بعض رپورٹس میں تو یہ آتا ہے کہ اس علاقے کی ریت میں خطرناک کیمیکلز اور مہلک زہر پائے جاتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک ہستا بستا سرسبز اور باغات سے بھرا ہوا علاقہ کس طرح ریت بن گیا، اور پھر ریت میں بھی زہر بھر گیا. اور اس میں کچھ سائنسدانوں نے اس علاقے کی ریت کا تجزیہ کیا لیبارٹری کے اندر، تو اس میں 35 قسم کے 35 قسم کے مہلک زہر پائے گئے. 35 قسم کے مہلک زہر. اور کہا جاتا ہے کہ لیبارٹری میں جہاں بھی وہ اس ریت کو رکھتے تھے وہ چیز ٹوٹ جاتی تھی، وہ اس کو کھا جاتی تھی، یا وہ یعنی اس میں اتنی تابکاری تھی، ریڈیشن اتنی زیادہ تھی. تو آخر کار وہ ریت جو تھی وہ سمندر میں پھینک دی گئی. اور ایک مرتبہ کچھ صحرائی جانور جو تھے وہ اس طرف ہانکے گئے کہ وہ اس ریت کی طرف جائیں، لیکن جو ہی ان جانوروں کو صحرا کی یہ ریت نظر آئی وہ بدک کے ادھر ادھر بھاگ گئے، اس طرف نہیں گئے، آگے نہیں گئے. یعنی ایسی تباہی جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی. پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ان کے عادات، ان کے حالات، ان کے اوپر ان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر، لیکن کس طرح یہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے رہے اور ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر کیا ہے. سورۃ النجم میں آتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ
اور وہی ہے کہ جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا تھا. عاد ثانیہ قوم سمود کو پھر کہتے ہیں. سورۃ فصلت میں آتا ہے، ایک خلاصہ ہے ان کے پورے اس عمل پر. آیت نمبر 15-16 پڑھیے. سورۃ فصلت حامیم سجدہ آیت 15 اور 16. فَأَمَّا عَادٌ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. پس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، یعنی ان کا حق نہیں تھا کہ بڑے بن کے رہتے، اور کہنے لگے کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ سخت ہے. یعنی وہ اتنے مغرور تھے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قوی سمجھتے تھے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں شدید تر ہے. جو یہ نہیں جانتا نا کہ اللہ سب سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، پھر وہی اس دھوکے کا شکار ہوتا ہے کہ اس کی قوت اور طاقت زیادہ ہے. اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے تو ہم نے سخت نحوست والے دنوں میں ان پر تیز و تند ہوا بھیج دی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں. اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے. اسی طرح سورۃ القمر میں بھی یہ بات آتی ہے، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. عاد نے بھی جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈراوا یا میرا ڈرانا کیسا تھا. اور پھر اسی طرح کہ ہم نے ان پر مسلسل چلنے والی تیز و تند اور ایک نحوست والے دن میں سخت ہوا بھیجی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی. تنزع الناس یعنی اکھاڑ کے نیچے سے اٹھاتی تھی. نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی زمین سے کھینچ کے اٹھا لیتی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر. تو دیکھو کہ میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا. اسی طرح سورۃ الحاقہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتا ہے تو اس کی سزا بہت دردناک ہوتی ہے. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102، اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک بہت سخت ہے. تو اس لیے ہم سب کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. تمام انبیاء اپنی قوموں کو اس دردناک عذاب سے ڈراتے رہتے تھے، یاد دہانی کراتے رہتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ پکڑے جاؤ گے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا سورۃ ہود آیت 89 میں، اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ. تمہیں قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح جیسا عذاب آ پہنچے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ
مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. جو سیکھنے کا سبق ہے یا عمل کی بات ہے یا قابل توجہ غور کرنے کے لائق بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا. اگر کوئی انسان ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور فوری طور پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ مجھے کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہٰذا وہ اس بنیاد پر وہ من موجی کرتا رہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہے تو یہ سب سے بڑا نقصان، یعنی یہ انسان کا اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ کا تو حق ہی اتنا بڑا ہے کہ ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو حق ادا نہیں ہوتا. کہاں یہ کہ ہم نافرمانی شروع کر دیں اور نافرمانی میں بھی ہٹ دھرمی اختیار کریں اور کسی کی بات نہ مانیں، لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں یا اپنے من کے مطابق زندگی بسر کریں. تو ہمیں یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یہ زندگی ہماری دی ہوئی نہیں ہے اپنے کو، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. لہٰذا انتہا درجے کی ناشکری ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. ان قوموں کے قصوں میں عظیم عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی اکثریت بات مان کے نہیں دیتی. ہر دور میں ایمان لانے والے کم ہی رہے ہیں. دنیا میں ہمیشہ نافرمانوں کی اکثریت رہی ہے یا اکثریت نافرمان لوگوں کی رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان کو ملنے والا اختیار اور اس کا غلط استعمال. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں اور ان میں سے ایک نعمت عقل بھی ہے. اور یہ عقل ہی ہے جس کی بنا پر انسان دنیا میں بہت ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. یہ عقل ہی ہے جس کی بنا پر انسان کو جانوروں سے بلند درجہ دیا گیا ہے. دیکھنے کو جانوروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، مثلا ایک بھینس ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا دماغ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر وہ سارے اعضاء ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر عقل نہیں رکھی. اسی وجہ سے وہ عقل سے کام نہیں لیتے، صرف خواہشات پہ جیتے ہیں. خواہشات کیا؟ جیسے بھوک لگی کھانا کھا لیا، پھر اسی طرح بچے پیدا ہونے چاہیے، بچے پیدا کر لیے، سونے کا وقت ہے سو گئے. ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے ان چند مقاصد کے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس عقل کی وجہ سے اس کا امتحان زیادہ ہو گیا، اور عقل کے ساتھ اختیار بھی ہے کہ کیسے وہ استعمال کرتا ہے. عقل کس لیے ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ عقل کس لیے ہوتی ہے؟ عقل سے کیا کام لینا چاہیے؟ تمیز کرنے کے لیے، اچھے برے میں تمیز کرنے کے لیے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے، چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے. عقل کا صحیح استعمال اگر ہو تو انسان اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہے، لوگوں کو بھی سمجھتا ہے. لیکن اور اسی طرح قرآن کے اندر غور و فکر بھی کر سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون القرآن
ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دل کا ہم اب سمجھتے ہیں عقل صرف دماغ کے اندر ہے، عقل دماغ میں بھی ہے اور دل میں بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ حکمت بھی اس کو ملتی ہے جو عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے. بات ہے نا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. لیکن حکمت کو بھی ضرورت ہے عقل کی، اور جب انسان عقل استعمال نہیں کرتا تو اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. لیکن جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنی عقل استعمال کرتا ہے وہ حق بات تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان ایمان لے آتا ہے اور اللہ کی بات مان لیتا ہے اگر عقل کا صحیح استعمال کرے. لیکن جو لوگ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جیسے مشرکین مکہ تھے، تو وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے تھے، عقل سے نہیں کام لیتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے اتاری، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ ان کے ماں باپ دادا جو ہیں نہ علم رکھتے ہو کسی چیز کا اور نہ ہدایت یافتہ ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے. تو ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے عقل کے صحیح استعمال کرنے کا، کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں، قرآن کے نور سے استفادہ کریں، عقل استعمال کریں، صحیح اور غلط کا فرق کریں، جائز اور ناجائز کا، حلال اور حرام کا، اور پھر اپنے لیے صحیح رستے کا انتخاب کریں. تو جو اپنی عقل صحیح جگہ استعمال کرے گا اس کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہوگی، حکمت کے خزانے بھی حاصل ہوں گے، اور اس کی زندگی صحیح رخ پر چل پڑے گی. اور عقل ہی کا تقاضا ہے کہ انسان کو جب حق نظر آئے تو اس کو قبول کر لے، اس کو پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے، اس پر استقامت اختیار کرے. حق کو حق کے طور پر پہچانے، انا پرستی سے باہر نکلے، قوم قبیلے کی ناجائز حمایت سے باہر نکلے، برے اخلاق سے باہر نکلے، حسد، تکبر، ظلم وغیرہ سے، آباء و اجداد کی پیروی سے باہر نکلے، اور اسی طرح لوگوں کی آر اور ملامت دلانے کے خوف سے بھی باہر نکلے. پچھلے دنوں جتنی بھی شفا کی دعاؤں میں آپ نے پڑھا اور میں نے آپ کو پریکٹس بھی کروائی تھی کہ اپنے سامنے لگائیں ایک لکیر اور یہاں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا، اور دوسری طرف لکھیں لوگوں نے کیا دیا. اور جس کا احسان ہم پر زیادہ ہے پھر اس کی اطاعت بھی اتنی ہی ہوگی. اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد ہم نے کسی انسان کو جواب نہیں دینا بلکہ اللہ ہی کو دینا ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے. آج کل تکبیرات میں تو یہی سبق ہم یہاں بار بار دہرا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا. اچھا یہاں سے مجھے خیال آیا، آپ نے اللہ اکبر لکھ کے کہیں گھر پہ لگایا ہے سامنے؟ کچھ ہلکی سی آواز ہے، تو جنہوں نے نہیں لگایا میں پھر یہی کہوں گی، ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ ایک یہی اسلام آباد کے مضافات میں کچھ جگیاں ہیں، تو وہاں پر کچھ بچیاں بیٹھ کر ڈائریکٹ لائیو سنتی ہیں. انہوں نے یہ بات سنی، ان کی وہاں 100 جگیاں ہیں، انہوں نے خوبصورت اللہ اکبر لکھا، اس کو کاپی کیا، اس کو لیمینیٹ کروایا اور ہر جگی میں جا کے لگا دیا. آپ سے عمل میں وہ آ گئے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر میں بھی کہیں نہیں لکھ کے لگایا، ایون ایک سٹیکی نوٹ پر بھی نہیں لکھ کے لگایا، تو وہ کس قسم کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس علم کا کیا فائدہ؟ اور ان 10 دنوں کی کیا تعظیم اگر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم ہی کو نہیں جانا اور اس کو محسوس ہی نہیں کیا اور اس کو دہرایا ہی نہیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے ہی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں نا اپنے آپ کو سکھانی پڑتی کہ یہ کرنا ہے، اپنے نفس کو بتانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا پڑتا ہے. تو جس دل میں اللہ اکبر واقعی آ گیا نا، اسے پھر کسی کا خوف نہیں رہے گا. وہ سب سے زیادہ اللہ ہی کو خوش کرے گا، اسے بندوں کی آر ملامت کا خوف بھی نہیں رہے گا. وہ رسم و رواج کی جکڑ بندیوں سے بھی باہر نکل آئے گا. وہ کسی اپنے من گھڑت فلسفے پر بھی ضد اور ہٹ درمی کا شکار نہیں ہوگا.
وہ دنیاوی مال و متاع اور دنیا کی چیزوں کی لالچ میں بھی نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیا تعلق ہے اس کا اللہ اکبر سے؟ دنیا کی لالچ میں کون پڑتا ہے؟ جو دنیا کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے اور جو اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، پھر اس کی ہر موقع پر اس کی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف ہوگی. ایسے لوگ احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہوتے جو سچائی کو پا لیتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہ زبردست ہے، غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. العزیز عزت سے ہے، یعنی عزت والا بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. وہ العزیز کیسے ہے؟ اس نے اپنی قوت، طاقت، قدرت کی وجہ سے ہود علیہ السلام کی قوم کو پچھاڑ دیا ان کے طاقتور ہونے کے باوجود. تو بڑا کون ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہے. وہ اپنے نبی ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر بہت رحم فرمانے والا بھی تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی. اور یہاں بھی آنا یہ جو پیچھے آیا کہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کا مطلب ہے کچھ مومن تھے، اکثریت نہیں تھی لیکن کچھ تھے بھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ایمان والے بھی رہے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہی رہی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ظالموں پر جب عذاب بھیجتا ہے تو دراصل وہ اس کی عزت اور غلبے کا اظہار ہوتا ہے، اس کی قوت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھ لو بڑا کون ہے. قرآن مجید میں عذاب کی مختلف شکلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں عذاب کی شکلیں مختلف رہی ہیں، مختلف قوموں پر مختلف عذاب آئے ہیں. عام طور پر لوگ عذاب کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ طبعی عوامل ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، لہٰذا اس کی کوئی ایسی وجہ تلاش کر. کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اسی موضوع پر کہ یعنی بہت اسلام آباد کا موسم بہت تبدیل ہو گیا ہے. پہلے بھی آندیاں آتی تھی لیکن اب طوفان آتے ہیں، اولے برستے ہیں، چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں. بار بار یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ میں جھنجھوڑ نہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ میں کچھ سکھانا نہ چاہتا ہو. تو نے کہا کہ نہیں، یہ تو پیورلی سائنٹیفکلی یہ پروو ہو گیا ہے، کیونکہ پولوشن زیادہ ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے اب یہ کلائمیٹ چینج ہے. نام آپ کچھ بھی دے دیں، لفظ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اگر ہماری عبرت والی نگاہ نہیں ہوگی تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ہم سیدھے نہیں ہو سکتے. چلیے مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی آپ نے ڈھونڈ کے رکھ لی. لیکن یہ تو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے دیکھتے، تیز ہوا چلتی تو گھبرا جاتے تھے. کیوں؟ وہ پچھلی قوموں کے عذاب کو یاد کرتے تھے کہ قوم عاد بھی ہوا سے تباہ کی گئی تھی، تو کہیں ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ یہ یعنی کہ موسمی تبدیلیاں ہیں؟ انہوں نے تو اس کو کچھ اور نام نہیں دیا. تو دنیا میں عذاب الہی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایسی قوم پہ عذاب بھیجا جاتا ہے جس پہ حجت تمام ہو چکی ہو اور اس کے اصلاح کی امید ہی نہ ہو، اور اس میں کسی خیر کے پنپنے کے کوئی امکانات ہی باقی نہ رہے ہوں. یعنی جب کسی قوم کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تباہ کر دیتے ہیں، ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اسی لیے بعض قوموں کو غرق کیا جیسے قوم نوح کو، بعض کو ہوا کے ذریعے تباہ کیا جیسے قوم عاد کو، بعض کو آواز کے ذریعے،
چیخ کے ذریعے، قوم صالح کو، اور اسی طرح دیگر طرح کے عذاب بھی آئے قوموں پر. قوم لوط پر پتھر برسائے گئے، زمین میں دھنسایا گیا. تو یہ صرف نیچرل ڈیزاسٹرز نہیں تھے. اور آپ دیکھیے کہ صرف یہ تو چند قومیں ہیں نا جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں آتا. وہ صرف اللہ کو پتا ہے. وہ زمین کی تہوں میں دبے پڑے ہیں لوگ اللہ کے عذاب سے. اور کچھ عذاب کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قوم کو جوڑنے کے لیے آتی ہیں. اس میں پوری قوم تو تباہ نہیں کی جاتی، لیکن کچھ لوگوں کو تباہ کر کے باقیوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے. یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسروں کو اس سے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے. حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے، اور کب ہوتا ہے کہ قوم بچا لی جاتی ہے؟ جب اس کے اندر کچھ بھی ایسے لوگ ہوں جو کیا کر رہے ہوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں. جو بنی اسرائیل کے ایک قوم پر عذاب آیا نا، تو ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، عبادت میں مصروف تھا. تو فرشتے پلٹ گئے کہ جس قوم میں کوئی عبادت گزار لوگ ہوں اس پر عذاب نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب وہاں سے شروع کرو، کیونکہ یہ شخص صرف خود عبادت کرتا رہتا ہے، دوسروں کو منع نہیں کرتا برائیوں سے. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، تو کیا کرنا ہوگا؟ صرف خود نہیں نیک، اصلاح نفس نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصلاح غیر بھی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ رکوع یہاں مکمل ہوا. اب اس کے وقفات تدبریہ، جن لوگوں کے پاس یہ پارہ ہوگا ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اگر نہیں تو صرف سن لیجئے. اگر یہاں تک کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو آپ کی باری ہے، کچھ ریفلیکشن دینا چاہیں. جی آپ عذرا، آپ بات کیجئے. استاذہ، دین میں عقل ہے، عقل میں دین نہیں ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں فقہ القلوب میں کہ عقل جو ہے تجربات چاہتی ہے. تو اگر اس کو دین میں تجربے نہ کرنے دیے جائیں، دین کو وہی کے تابع رکھا جائے اور عقل کو دنیا کے لیے استعمال کریں، تو پھر دین اور دنیا دونوں میں انسان ترقی. جی ہاں، عقل دی گئی ہے دنیا میں، دنیا کے کام کاج کرنے کے لیے. دین کے اندر اپنی مرضی کرنے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے عقل نہیں دی گئی. جی جی رہا. ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی قرۃ العین. سر جی، جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا نا، تو وہ یہ کہتے تھے انا کننا ظالمین. نہیں، اس وقت تو ایڈمٹ کر لیتے تھے اپنے گناہ. تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعتراف کر لیں اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے، تاکہ یہ انجام نہ ہو. کیا نماز چھوڑنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ سب کو پتہ ہے. پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے اپنے دائیں بائیں آس پاس جو نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ آپ کسی اذان کے بعد بازار میں چلے جائیں، کسی مال میں چلے جائیں اور اگلی اذان تک وہیں رہیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا منظر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اتنی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے. تو یہ اس کا الرحیم ہونا ہے، اپنے رحم کی وجہ سے کر رہا ہے. چلیے، معانی الکلمات ریعن مکان مرتفعن، بلند مقام، بلند جگہ. آیتن بناءن عالین، بلند عمارت. بکل ریعن آیتن تعبثون، یہاں آیا کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے. نشانی کے معنوں میں نا، آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے، لیکن یہاں نشانی سے مراد کیا ہے؟ یادگار بلڈنگ. تعبثون تشرفون منہ فتسخرون من المارۃ، یعنی تم اس کو بلند کرتے ہو اور پھر جو لوگ گزرتے ہیں اس کے پاس سے ان کا مذاق بھی اڑاتے ہو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ ان کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا.
مسانع قصورا منیعتا وحصونا مشیدتا. مسانع کا مطلب یہاں ہے محلات، منیعتا یعنی روکے ہوئے، یعنی بہت مضبوط قسم کے، وحصونا اور قلعے، مشیدہ یعنی خوب مضبوط بنائے گئے، چونا گچ. امدکم آتاکم وانعم علیکم، تمہیں عطا کیا اور تم پر انعام کیا. سواء علینا یستوی عندنا، ہم پر برابر ہے. خلق دین و عادہ، خلق کا معنی ہے دین بھی اور عادت بھی. نمبر 38 تلاوت کیجئے. کسی کے پاس کتاب ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ لیکن آپ نے تو پڑھنا ہوگا نا. جی پڑھیے. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. یہ جس وقت تفسیر میں آپ کے سامنے کرنے لگی ہوں، یہ ابن عاشور کی تفسیر ہے جو عربی میں ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گی. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ مختلف مفسرین کا منہج، طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ آیات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہر ایک الگ سے خوبصورت بات کرتا ہے جس سے قرآن کے معنی سمجھنے میں وسعت آتی ہے. یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ وسعت ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں وَمَقَامُ الْمَوْعِظَةِ أَوْسَعُ مِن مَقَامِ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ. واعظ و نصیحت کا مقام برائی کو بدلنے کے مقام سے زیادہ وسیع ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ زیادہ وسیع دائرہ کار ہے کہ آپ خیر پھیلاتے رہیں، اور کہیں کہیں آپ کو منکر سے روکنا پڑتا ہے. فموعظۃ ہود علیہ السلام متوجہۃ الی ما فی نفوسہم من الادواء الروحیۃ. چنانچہ ہود علیہ السلام کی نصیحت ان کے دل میں موجود روحانی بیماریوں کی طرف متوجہ تھی. ولیس فی موعظتہ امر بتغییر ما بنوہ من العلامات ولا ما اتخذوہ من المصانع. بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں ان کے وعظ و نصیحت میں ان علامتوں یا بلڈنگز کو مٹانے کی بات نہیں تھی جو انہوں نے بنا رکھی تھی، اور نہ ان قلعوں کو جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، بلکہ ان کی دعوت کس چیز کی تھی؟ ایمان کی تھی. یعنی خیر کی طرف بلانے والے تھے، نہ کہ ان ایشوز میں پڑھ کر کہ یہ عمارت کا ڈیزائن ٹھیک نہیں اور اس کا نقشہ ٹھیک نہیں، اور یہ تم نے ملٹی سٹوری کیوں بنا لی، یہ ٹھیک نہیں، اس کو نیچے کرو. ان چیزوں میں نہیں پڑے وہ. اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک داعی دین کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، یعنی داعی دین کو سب سے پہلے لوگوں کے ایمان پہ کام کرنا چاہیے، ان کے اخلاق پہ کام کرنا چاہیے، ان کی گرومنگ پہ کام کرنا چاہیے، ان کو کچھ بنانے پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جس چیز کے مالک ہیں اس کے پیچھے پڑ جائیں آپ. اچھا آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بالکل الٹ ہو رہا ہے. ہم ہر چیز پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، یا لوگوں کے عقیدے میں کس قدر بگاڑ ہے. اس کام کو وہ کام ہی نہیں سمجھتے. اور کوئی مثال دے گا اس میں؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ داعی کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتیں یاد کرانی چاہیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوگ آ جائیں، ایمان لے آئیں، تو پھر عبادات کے طریقے سے کھانے چاہیے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، کوئی آج مسلمان ہوتا ہے، کل اس کو کیا سنانے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ٹیٹوز بنے ہوتے ہیں نا جسم پر، جب وہ مسلمان نہیں ہوتے پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب وہ مسلمان تو ہو جاتے ہیں، اس پہ بات کرنے کی بجائے وہ کس کو تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹیٹوز پہ، جو اب ان کے بس میں نہیں کہ ان کو چینج کریں، اللہ کہ سارا بدن ہی کالا کر دیں، مٹا دیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ایک خاتون یہاں ذرا نان مسلمز کم ہے، تجربات بھی کم ہوتے ہیں. ایک خاتون مسلمان ہوئی تو
سب سے پہلے انہیں کیا کہا گیا کہ اب تم حجاب اوڑھ لو. اچھا، یہ نہیں فکر کی کہ نماز پڑھنا سکھا دیں، ایمان کی جزیات بتا دیں، پہلے حجاب. پھر یہ کہ اب تم اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی پہلے ہی دن. اور وہ اگلا بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہی ڈر جاتا ہے کہ میں خاندان کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں، کیونکہ ابھی ایمان اتنا تو داخل نہیں ہوا نا دل کے اندر، اتنا تو مضبوط نہیں ہوا. تھوڑا سا ٹائم دے دیں ان کو اور سکھاتے رہیں حتیٰ کہ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے لیے اب ایمانی زندگی گزارنا ممکن نہیں. یہاں کوئی بچی پہلے دن آتی ہے ایز اے لسنر آپ کی کلاس میں، پھر وہ نماز میں شریک ہو جاتی ہے اور اس کا دوپٹہ باریک ہے یا اس کے ٹخنے ننگے ہیں، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا فرض بنتا ہے؟ کیا کریں؟ اس کو منع کریں. اگر آج کے بعد یہاں آنا ہے تو اس دوپٹے میں بالکل نہیں آنا، ایسے ہی کرنا چاہیے. شکر کریں کوئی نماز پڑھ رہا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے آگے بڑھ کے سلام کریں، السلام علیکم السلام علیکم. چلے سلام نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملائے، اسمائل کریں. آپ کے اندر سے ویلکمنگ شعائیں نکلنی چاہیے کہ آپ ہر آنے والے کو یہاں ویلکم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اور پہلے ہی دن اس کے لباس پر فتوے نہیں لگاتے، اس کو ٹائم دیں. یہ ظاہری باتیں بعد میں، اندر کی باتیں پہلے. اندر سے شروع کریں اور باہر آئیں، باہر سے شروع کر کے اندر نہیں. کسی دین کی طرف آنے والے کو بھگانا بڑا آسان ہے، لیکن کسی کو اپنے پیار محبت سے اس رستے پہ لانا صبر آزما کام ہے. بھگانے میں تو صرف ایک بات ہی کافی ہے نا، اور اپنا بنانے میں تو بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو اپنی انا. السؤال هل انکر ہود علیہ السلام علی قومہ بناء المبانی؟ کیا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر عمارتوں کی تعمیر کا رد کیا تھا؟ یہاں سے شروع کیا تھا؟ لا، نہیں. نیکسٹ آیت 128 سے 130 تک پڑھیے. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. ضل توبیخہ علیہ السلام ایاہم بما ذکر علی استیلاء حب الدنیا والکبر علی قلوبہم. ہود علیہ السلام کا ان کو ڈانٹنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان پر دنیا کی محبت کا غلبہ تھا اور ان کے دلوں پر تکبر غالب آ چکا تھا، یعنی ان عمارتوں اور گھروں کی وجہ سے. حتی اخرجہم ذالک عن حد العبودیہ، یہاں تک کہ اس چیز نے، اس تکبر نے، دنیا کے مال و مداح پر غرور نے ان کو عبودیت کی حد سے نکال دیا کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب ہمارے پاس سب کچھ ہے. السؤال ما اثر المبالغۃ فی حب الدنیا؟ دنیا کی محبت میں حد سے بڑھ جانے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں، آثار کیا ہوتے ہیں؟ جو شخص دنیا کی محبت میں بہت بڑھ چکا ہو، وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے؟ کہ اس کی ساری ایفرٹس اور کوشش کی توجہ کس چیز پہ لگی ہوئی ہے؟ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے پر، کیونکہ اس کو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا یہی طریقہ نظر آتا ہے. لہٰذا اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو ان کی گفتگو میں کیا باتیں ہوں گی؟ دنیا سے متعلق ہوں گی، زیورات سے متعلق ہوں گی، کپڑوں کے برانڈ سے متعلق ہوں گی. اور دیکھیے بعض لوگ نا اپنے اوپر دین کا خول ضرور چڑھا لیتے ہیں، لیکن دل ان کے دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں.
اور آپ کا دل دنیا کی محبت میں کتنا ڈوبا ہوا ہے وہ کہاں پتہ چلے گا، کہاں سے ظاہر ہوگا، کس موقع پر آپ کا امتحان ہوگا؟ جی، جب دین کے لیے کوئی قربانی دینے کا وقت آئے گا اور عملی زندگی میں جب عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پہچان ہوتی ہے، کس چیز سے پہچان ہوتی ہے کسی کی کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے یا اللہ کی محبت میں؟ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے وہ کیا کرے گا؟ ہر جگہ اللہ کی بات کرے گا، کسی نہ کسی باتوں میں گھما پھرا کے لوگوں کو اللہ کی بات پہ لے آئے گا۔ اور جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ گھما پھرا کے دنیا کی کوئی بات لے آئے گا، کسی نہ کسی چیز کا تذکرہ کرے گا۔ جی آپ فرمائیے۔ سادر جی، یہاں پہ جو ایک لفظ ہے نا حد عبودیت، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا دار ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم نماز روزہ کرنے کے ساتھ بھی جب دنیا میں عبد بننے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں حد پتہ نہیں ہوتی یا حد کراس کرنے لگتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں۔ جی چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کوئی بھی اپنی جو خواہشات اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں عبادت نہیں عبودیت ہے نا۔ عبودیت کا مطلب ہے ہر معاملہ، دنیا پوری اور زندگی کی پوری غلامی۔ زندگی، اس میں حد کو جاننا اور پھر حد پہ رہنا کتنا اہم ہے۔ اپنا محاسبہ خود کرنے کے لیے اپنے آپ سے آپ کیا سوال کر سکتے ہیں اپنے، کیونکہ کسی اور کو تو ہم نہیں جج کر سکتے سوائے اس کے کہ اس کی ظاہری باتوں کے، کہ اس کی باتوں کا زیادہ تر حصہ کس موضوع پہ گھومتا ہے۔ لوگ پہچانے جاتے ہیں اپنی گفتگو سے کہ وہ کس موضوع پر بات کرتے ہیں، ان کی باتوں میں غالب اکثریت کس چیز کی ہوتی، ان کے شوق کس قسم کے ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، مال خرچ کرنے کے انداز کیا ہیں، کہاں زیادہ لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مثلا چلے اچھے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اسراف نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو، بے موقع نہ ہو، لیکن اس وقت جب آپ نیا جوڑا بنائیں تو یہ ضرور سوچیں کہ میں نے اس کے برابر صدقہ کیا کیا ہے، آخرت کے لیے کیا رکھا ہے، وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے۔ بعض لوگ روپیہ جوڑ کر دنیا کی کوئی چیز خرید لیتے ہیں اور اگر کوئی غریب رشتہ دار بھی ہو تو اس کو نہیں پوچھتے، چاہے وہ بھوکا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 40 جی ہاں فرمائیں۔ جی استاذہ جی، اس طرح ہے کہ بظاہر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ بظاہر بھی پورے دیندار، لباس وغیرہ حفظ بھی کیا کر رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو گفتگو جیسے آپ بتا رہی ہیں اتنی دنیا داری کی اندر سے ان کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ نیچے تک نہیں گیا۔ اور دوسرا پھر جب ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر عمرے کی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا کون سے ہوٹل میں ٹھہرے تھے ہم، اور پھر وہ وہاں کی بوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں گفتگو، جیسے آپ نے بتایا کہ گفتگو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان کتنے پانی میں، کس چیز کی محبت میں ہے۔ امدکم جی امدکم بانعام وبنین۔ ابتدأ فی تعداد النعم بذکر الانعام، اللہ نے نعمتوں کو شمار کرنے میں مویشی جانوروں کا ذکر پہلے کیا۔ لأنها اجل نعمت علی اہل ذلک البلد، کیونکہ یہ اس شہر کے رہنے والوں کے لیے بڑی عظیم نعمت تھی۔
لأن منها أقواتهم ولباسهم وعليها أسفارهم، کیونکہ انہی جانوروں سے ان کو غذا بھی ملتی تھی اور اسی سے ان کا لباس بنتا تھا اور انہی پر وہ سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے. اس لیے جو سب سے بڑی نعمت تھی ان کے ہاں اس کا ذکر پہلے کیا گیا. السؤال لماذا ابتدأ بذکر الانعام فی الآیت الکریمۃ، آیت کریمہ میں مویشی جانوروں کے ذکر سے کیوں ابتدا کی گئی؟ لأنها اجل نعمت علی اہل ذلک البلد، اور یہ پوری بات اس کا جواب ہے. نمبر 41 قالوا سواء علینا، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. كانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعزم السلطان والتغلب على البلاد مما آثار قولهم من أشد منا قوة. قوم عاد اپنی جنگجوانہ قوت اور عظیم سلطنت اور ملکوں پر غلبے میں اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے. فطال علیہم الامد، تو ان پر مدت لمبی ہو گئی. وتفننوا فی ارضاء الہوى، اور خواہش کی تسکین کے لیے انہوں نے بہت سارے اسلوب اختیار کیے. واقبلوا علی الملذات واشتد الغرور بانفسہم، اور وہ لذتوں میں مگن ہو گئے اور اپنے آپ پر خوب گھمنڈ کیا. فاضاعوا الجانب الاہم للانسان وهو جانب الدین وذکاء النفس، تو انہوں نے انسان کے لیے سب سے اہم پہلو کو ضائع کر دیا اور وہ تھا دین کا اور تزکیہ نفس کا پہلو. یعنی دنیا میں اتنے کھوئے کہ دین اور اپنے آپ پر کام کرنا بھول گئے. واستخفوا بجانب اللہ تعالی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب کو ہلکا خیال کیا. جانب کا مطلب ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک سائڈ پہ دنیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ والی سائڈ کو پیچھے کر دیا اور دنیا والی باتوں کو زیادہ اہمیت دی. واستحمقوا الناصحین، اور نصیحت کرنے والوں کو احمق قرار دیا. السؤال بین خطورۃ کثرت النعم علی المجتمع الغافل عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل معاشرے پر نعمتوں کی کثرت کی خطرناکی کو بیان کیجیے. یعنی اللہ کے ذکر سے غافل معاشرہ اگر اس کو نعمتیں زیادہ مل جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی وہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، اس کو بیوقوف سمجھتا ہے. 42 قالوا سواء علینا، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وہ کہنے لگے ہم پر برابر ہے، ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم ہمیں باز کرو یا نہ کرو، ہم نہیں ماننے والے. نصیحت کرنا یا نہ کرنا یہ سب ہمارے ہاں برابر ہے. سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے وہ کہتے ہیں آپ نصیحت کریں ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں جب اپنے خلاف کوئی تنقید سنتے ہیں کہ دین پہ کیوں چل رہے ہو تو ہم پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ ہم دین کا راستہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ابلیس کو آپ دیکھیں ہٹ درمی اور تکبر کی علامت کہ اپنے انکار کیا تو اس انکار پہ کتنا جمع ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کے اقرار کیا تو ہم میں کتنی استقامت ہے. لا نسمع منک ولا نلوی علی ما تقول، یہ قرطبی کی تفسیر ہے. نہ ہم تمہاری کوئی بات سنیں گے اور جو تم کہتے ہو اس کو مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے. نلوی لوا کا مطلب ہوتا ہے مڑ جانا، مڑ کے دیکھیں گے بھی نہیں. السؤال بین حال قساة القلوب اذا وعظوا وذکروا باللہ تعالی، سخت دل لوگوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جاتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کو واضح کیجئے. کیا ہوتا ہے؟ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے اور جو تم کہتے ہو اس کو مڑ کے دیکھیں گے بھی نہیں. 43
فكذبوه فأهلكناهم. قد بین سبب اہلاکہ ایاہم فی غیر موضع من القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کئی مقامات پر ان کی تباہی کا سبب بیان کیا ہے. بأنہ ارسل علیہم ریحا صرصرا عاتیہ، کہ اللہ نے ان پر بہت تند و تیز سرکش ہوا بھیجی تھی. ای ریحا شدیدۃ الہبوب ذات برد شدید جدا، یعنی تیز رفتار آندھی، بہت زیادہ یخ ٹھنڈی ہوا سردی والی. وکان اہلاکہم من جنسہم، تو ان کی ہلاکت ان کے عمل کے جنس سے تھی، یعنی جیسا عمل تھا ویسی ہی ہلاکت آئی. فإنہم کانوا اعتی شیء واجبرہ، بس وہ تمام لوگوں سے زیادہ سرکش، اعتی ہوتا سرکش، اور جابر لوگ تھے. فسلط اللہ علیہم ما هو اعتی منہم واشد قوہ، یہ ابن کثیر کی تفسیر سے لیا گیا ہے. تو اللہ نے ان پر ایسی چیز مسلط کی جو ان سرکشوں سے بھی زیادہ سرکش اور قوت والی تھی. وہ سرکش تھے تو اللہ نے ہوا بھی سرکش بھیجی. السؤال الجزاء من جنس العمل وضح هذه المقولة من خلال عقوبة عاد قوم ہود. سوال یہ ہے کہ جزا بدلہ عمل کی قسم میں سے ہوتا ہے. آج جو کہ قوم ہود تھی ان کی سزا کی روشنی میں اس مقولے کو واضح کریں. ہاں نہیں، اللہ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ کرتے تھے ویسی ہی سزا ان کو ملی. وہ سزا سرکش ہوا تھی کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ سرکشی کرتے تھے. سمپل سی بات ہے. العمل بالآیات. نمبر 18 استمع الی موعظۃ من المواعظ وطبق ما سمعتہ. آپ نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت سنیں اور جو آپ سنیں اس پر عمل کی کوشش کریں. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. نمبر 19 ارسل رسالة بالهاتف الجوال تذکر فیها الدعاة ان من اسباب نجاح دعوتهم اخلاصهم وعدم ارادت الدنیا فی دعوتهم. موبائل کے ذریعے سے کوئی میسج بھیجیں جس میں آپ دین کے داعیوں کو نصیحت کریں کہ ان کا اخلاص اور دعوت کے عوض دنیا طلب نہ کرنا ان کی دعوت کی کامیابی کے اسباب میں سے ہے. یہ پکی گرہ باندھ لیں. اگر آپ اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو لوگوں کے مال اور ان کی دنیا کو مت دیکھیں. اس بات کے پیچھے نہ پڑے کہ کون کہاں سے آیا ہے، اور اس کی عزت اس کے مال یا اس کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے نہ کریں. اس دین کے بدلے لوگوں کے مال کی لالچ مت رکھیں. یعنی دین کی یا دعوت دین کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ اخلاص پر. اور اخلاص کیا ہے؟ دین کے بدلے دنیا طلب نہ کرنا، اس کی خواہش نہ ہونا. ایک خاتون نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے الہدا میں پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں جا سکتی تم، جو بھی وجہ ہوگی. اس نے کہا میں اس لیے جانا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کا رشتہ کر سکوں. ان کا چلو ٹھیک ہے پھر چلے گی، کیونکہ ان کے گھر کا بڑا مسئلہ یہ تھا، اور یہ دنیا کا مسئلہ ہے. خیر دین بھی ہے، نکاح دین کا حصہ بھی ہے، لیکن عموماً لوگ دنیا کے اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ کیا کریں گے، ان کی زندگی میں کوئی کمپینین نہیں ہوا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ان کو اجازت ملی تھی بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے کی نیت سے. تو پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوگا. جس دن رشتہ ہو گیا اس دن پھر شادی ہو جائے گی، پھر کورس چھوڑ دیا جائے گا، پھر دوبارہ چھٹے ہوئے پارے بھی پورے نہیں کیے جائیں گے کیونکہ شادی کروانے گئے تھے وہ ہو گئی. مائک ایسا ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ شروع میں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا
تو ایک اسٹوڈنٹ تھی پچھلے بیچ کافی سال پہلے، وہ کہتی ہے کہ میں نے ماسٹرز کرنا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، تو میں نے سنا ہے کہ الہدا کا کورس کر لیں تو وہ ماسٹرز ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر سبجیکٹ یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں. یہ بھی غرض ہوتی ہے. اور ماسٹرز کیوں کرنا ہے؟ ڈگری کیوں لینی ہے؟ ڈگری کی شان و شوکت ہے، ڈگری کا ایک نام ہے. اور کوئی آتا ہے کہ یہ کورس کرنا ہے تاکہ ہمیں قرآن اچھی طرح سمجھ آ جائے. کیوں؟ تاکہ ہم عمل کر سکیں. کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. کیوں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اپنی جنتوں میں بسائے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. نمبر 20، علم مسلما بعد اذکار اليوم واللیلۃ محتسبا فی ذلک الاجر من اللہ. اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کسی مسلمان کو صبح و شام کے کچھ اذکار سکھائیے. آج کل ہے عشرہ ذوالحجہ، بڑا ثواب ہوگا اگر کسی چھوٹے بہن بھائی کو، امی کو، کزن کو، کسی کو بھی آپ یا کنستین اٹھا کے کچھ سکھا دیں، یہ شفا کی دعائیں اٹھا کے کچھ سکھا دیں. یہ کتاب اس لیے نہیں دی گئی آپ کو کہ آپ خود پڑھ کے اپنی شفا حاصل کریں، بلکہ اس خیر کو دوسروں میں بھی بانٹیں. وما اسألک، اور کس لیے بانٹیں؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے 5000 روپے دیں گے تو میں آپ کو یہ دعائیں سکھا دوں. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا ایک اور نقطہ بھی واضح کرتی چلوں جس پر اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ان کو دو طرح کی حدیث ملتی ہے. ایک میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا کے اجرت نہیں لے سکتے، اور ایک میں آتا ہے کہ اجرت لی جا سکتی ہے. تو سوال ہے کہ کیا قرآن کی تعلیم دینے پر کچھ معاوضہ لینا جائز ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہاں. دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے نا، دلیل واضح ہونی چاہیے. چلے میں آپ کو دلیل بتاتی ہوں کیوں نہیں لینا چاہیے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو قرآن سکھایا تو اس نے مجھے ایک کمان بطور ہدیہ دی. میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم نے وہ کمان لے لی تو گویا تم نے آگ کی کمان لی، چنانچہ میں نے وہ کمان واپس کر دی. ابن ماجہ کی روایت ہے، البانی نے صحیح قرار دیا ہے. تو ظاہری طور پر اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں، لیکن دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت بھی ہے. مثلا صحیح البخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑھا کر قرآن آپ اجرت لے سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے پاس شادی کے موقع پر مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا فرمایا قد زوجتکہا بما معک من القرآن، میں نے اس قرآن کے عوض جو تمہیں زبانی یاد ہے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا تاکہ تم اسے بھی وہ یاد کروا دو. یاد کرانا کیا ہے؟ قرآن پڑھانا، اور قرآن پڑھانے پر کیا ہے؟ اجرت، اور وہ اجرت کیا قرار پائے گی؟ مہر. ٹھیک ہے. دوسری دلیل آ گئی. علامہ شوکانی ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے نیل الاوتار، ابی ابن کعب اور عبادہ رضی اللہ عنہما کے دونوں واقعات ایک ہی طرح کے ہیں. یعنی یہ جو ابی ابن کعب کی روایت بتائی ہے، اس طرح عبادہ کی بھی ہے. ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہو کہ ان دونوں نے یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اس لیے آپ نے اس پر معاوضہ لینا ناپسند فرمایا کہ جب تم نے یہ نیت کی تھی کہ میں صرف اللہ کی خاطر تعلیم دوں گا تو پھر کیوں معاوضہ لے لیا؟ تو نہیں لینا چاہیے تھا، تم نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. سمجھے؟ اوکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان واقعات میں اجرت سے ممانعت اس لیے ہوئی کہ ان صحابہ نے تعلیم قرآن محض اخلاص سے دی تھی، نہ کہ اجرت کے ارادے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کو باقی رکھنے کے لیے معاوضہ قبول کرنے کو ناپسند کیا.
تو خلاصہ کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن کی تعلیم محض اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہو تو اس کے لیے دنیاوی معاوضہ لینا ممنوع یا ناپسندیدہ ہو سکتا ہے تاکہ اس کے اجر میں کمی نہ ہو. لیکن اگر کسی کا وقت محنت یا ذریعہ معاش اس سے جڑا ہوا ہو یا معاشرے میں اس کے علاوہ اور کوئی قرآن سکھانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز ہے، خصوصاً جب نیت خدمت دین ہو اور اجرت صرف معاونت کے لیے ہو کہ مدد کچھ زندگی چلانے کے لیے کچھ مدد ہو جائے. جمہور فقہا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد وغیرہ کے نزدیک قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، خصوصاً جب نیت خالص ہو، طلب دنیا مقصد نہ ہو اور معاشرے میں اس علم کی ضرورت ہو. آج معاشرے میں ضرورت ہے علم کی. پھر اگر آپ اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اس پر اجرت لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ اس سے کمائی کریں گے، یہ نیت ٹھیک نہیں. ہم تجوید کورس اس لیے کریں تاکہ ہم تجوید پڑھا کے اجرت لیں، اس کو اپنا بزنس بنائیں، یہ نیت بدل لیں اپنی، یہ ٹھیک نہیں. کیونکہ دنیا کی نیت سے آپ دین سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک ہے دین سکھانے کے لیے اجرت لینا اور ایک ہے دنیا کمانے کے لیے دین سیکھنا، دونوں مختلف چیزیں ہیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے پر معاوضہ لینا اصلاً جائز ہے، بشرطے کہ دنیا پرستی نہ ہو بلکہ دین کی خدمت مقصود ہو، اور یہ اجرت ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ہو، نہ کہ عیش و عشرت کے لیے. یہ نہیں کہ آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو قرآن، پیسے جمع کر کے شادی کے موقع پر 1 لاکھ کا سوٹ بنائیں. اس لیے آپ نے یہ پڑھانا شروع کیا تھا قرآن، تاکہ شادی کے موقع پر آپ خوب نمائش کر سکیں. تو کیا یہ درست ہوگا؟ پھر اپنے آپ سے ہی پوچھیے گا، مجھ سے دوبارہ نہیں پوچھیے گا. تاہم اگر ممکن ہو تو افضل یہ ہے، ممکن ہو اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، آپ کا گزارا چل رہا ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، تو بغیر معاوضے کے قرآن سکھایا جائے تاکہ آخرت میں زیادہ اجر حاصل ہو سکے، سارے کا سارا وہاں ملے. یہ زیادہ افضل ہے. لیکن زندگی کی ڈور جو ہے وہ تھامنی ہے، تو اگر کوئی اجرت دے دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے ایک ہے اجرت، ایک ہے ہدیہ، ایک ہے تحفہ. تحفہ کا لین دین جو ہوتا ہے وہ محبت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ اجرت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. مثلا اگر آپ کا کوئی قرآن ٹیچر تحفہ وصول کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس نے پڑھانے کی اجرت وصول کی ہے. ان 2 چیزوں میں بھی فرق رکھیے. اجرت ہوتی ہے طے شدہ، اتنے گھنٹے پڑھاؤں گا، اتنے ڈالر لوں گا، یہ ہے اجرت. اور فی سبیل اللہ آپ پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آپ کو کسی سے کوئی لالچ نہیں، کوئی توقع نہیں، لیکن کوئی آپ کا محبت کرنے والا آپ محبت کی وجہ سے آپ کو کچھ پیش کر دیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، نہ وہ رشوت ہے، نہ وہ کچھ اور. واضح؟ معذرت خواہ ہوں، زیادہ وقت لے لیا، لیکن یہ مسئلہ بڑا اہم تھا آپ کو بتانا، کیونکہ لوگ اکثر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. تو چونکہ یہاں یہ موضوع آیا تو اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کر دیا جائے. میں اس کو اپنے چینل پہ بھی پوسٹ کر دوں گی. آپ میں سے جس کو یہ تحریر چاہیے ہو، کسی کو بتانے دکھانے کے لیے، کہیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، کہیں سیو کر کے نوٹس میں رکھ لیں. کبھی کوئی آپ پہ اعتراض کرے تو اس کو یہ پیش کر دیں. ٹھیک ہے؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.